तफसीर इब्न कतीर सूरह निसा आयत नंबर 43। एक आयत हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन इसके 2 ट्रैक्स बनेंगे क्योंकि माशाल्लाह काफी मतलब लंबी डिटेल है तफसीर इब्न कतीर में। 12 to 13 पेजेस है। तो सूरह निसा आयत नंबर 43। ओ यू हु बिलीव, ए ईमान वालों, do not approach salah while you are in a drunken state until you know what you are saying. नमाज के करीब भी मत जाओ अगर तुम नशे की हालत में हो, तब तक जब तक कि तुम्हें वो जो तुम कह रहे हो वो तुम्हें समझ में ना आए, तब तक नमाज के करीब मत जाओ। क्योंकि बंदा जो है वो क्या कह रहा है उसको यही पता नहीं होगा ना, वो होश थोड़ी रहता है। नॉर वाइल जुनूब सेक्सुअली इम्प्योर, यानी अगर कोई बंदा मतलब सेक्सुअली इम्प्योर है, यानी उसने उसका कोई भी मतलब उसका उज़दवाजी ताल्लुक अगर है तो वो मतलब उसमें वो नापाक है, तो वो भी नहीं एक्सेप्ट वाइल पासिंग थ्रू। और या फिर वो अगर उसको मस्जिद के अंदर से एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे में गुजर जाना है तो वो गुजर सकता है, लेकिन वहां बैठना नहीं है, मस्जिद के अंदर ना जाए, यानी मस्जिद के अंदर से गुजर जाए। क्योंकि पहले ऐसे ही सब होता था ना कि वो जो उधर ही है मतलब सब ओपन खुली मस्जिद है, चारों तरफ से कोई दीवारें तो है नहीं। और या फिर जब दीवारें बन भी गई थी तो उसमें लोगों के सब कितने सारे घर थे जिनके दरवाजे आते थे उसमें। फिर नेक्स्ट है अनटिल यू बेड योर एंटायर बॉडी, जब तक कि तुम पूरा गुस्ल न ले लो। एंड इफ यू आर इल, और अगर तुम बीमार हो, मरीज, और ऑन अ जर्नी, या तुम सफर पे हो, और वन ऑफ यू कम्स फ्रॉम द गायत यानी वही टॉयलेट जैसे इंसान मतलब हाजत अपनी करके आता है जो, और फ्रॉम लमस्तुम टचिंग विमेन, यानी कि लमस मस यानी कि टच करना है, मगर वो टच करना नहीं है, वो जैसे मतलब जो भी जरो शौ का ताल्लुक जो होता है वो। तो अगर तुमने वो भी अगर मतलब आए हो वहां से भी तो बट यू डू नॉट फाइंड वाटर, और तुम्हें पानी ना मिले, देन परफॉर्म तयम्मुम विथ क्लीन अर्थ रबिंग योर फेसेस एंड हैंड्स। तो फिर तयम्मुम करो, और जहां पाक मिट्टी है, साफ सुथरी पाक है, यहाँ पे वहां पे कोई गिलाजत नहीं है कि कोई भी पेशाब वगैरह पाखाना करता है, ऐसी जगह पे नहीं जाने का, या जहां पर गोबर ऐसा कुछ पड़ा हो वो जगह नहीं। अच्छी पाक साफ जगह होती है, प्लांट्स होते हैं वहीं से, या कोई भी अच्छी ऐसी जगह दिखाई देती है, मालूम पड़ता है कि भाई कि हाँ ये बराबर ये पाक मट्टी लग रही है, तो बस उधर हाथ मारो, उसको फूंक मारो और उसको साफ कर लो जो भी उसमें मट्टी रेती लग गई है, और बस उसको मुंह पे फिराओ और दोनों हाथ पे फिराओ, दैट्स ऑल। वो पूरा वजू का जो हम करते पानी से वो अमल नहीं है उसमें। इन्नल्लाह काना अफूवन गफूरा, और अल्लाह जो है यकीनन ट्रूली अल्लाह इज एवर ऑफ्ट पार्डनिंग ऑफ्ट फॉरगिविंग, क्योंकि अल्लाह तो है बहुत मतलब माफ करने वाला, लेट गो करने वाला। अफूवन, और अफूवन यानी जो तुम्हारे गुनाह है उसको वो ब्लॉट आउट ही कर देता है कि वो गुनाह का निशान भी बाकी नहीं रहता। गफूरा यानी बहुत ही मगफिरत वाला, माफ करने वाला। द प्रोहिबिशन ऑफ अप्रोचिंग प्रेयर व्हेन ड्रंक और जुनूब, मनाही है कि नमाज के करीब मत जाओ अगर तुम शराब पिए हुए हो, नशे की हालत में हो, और या तुम नापाक हो मतलब जुनूब हो। अल्लाह सेज या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू मा तक़ूलून। O you who believe, do not approach salah while you are in a drunken state until you know what you are saying. ए ईमान वालो, नमाज के करीब भी मत पटको अगर नशे की हालत में हो, और तब तक जब तक कि तुम्हें ये समझ ना आए कि तुम क्या कह रहे हो। अल्लाह forbade his believing servants from praying while drunk. अल्लाह ने इस चीज के लिए मना दी किया है मोमिनों को कि नमाज के करीब ना आए अगर वो शराब की हालत में है, नशे की। For one does not know the meaning of what he is saying in that state, क्योंकि वो नहीं जानता कि जो भी शराब पिया हुआ है, नशे की हालत में है, तो वो नहीं जानता कि वो क्या कह रहा है।
اس کا میننگ کیا ہے. اینڈ ہی فوربیڈ دیم فرام اٹینڈنگ دا مسجدس وائل سیکشولی امپیور. اور اللہ نے منع کیا ہے کہ مسجد کے اندر مت آؤ، یعنی اٹینڈ مت کرو نماز کے لیے، کیسے وہاں بیٹھو بھی مت، کہ اگر تم وہ نجاست میں ہو جو کہ مطلب انٹر کورس اور جیسے جو بھی سیکشولی جنسی مطلب تعلقات کا، except when one is just passing through the masjid from one door to another. سوائے اس کے کہ بھئی اس کو وہاں مسجد کے اندر سے گزرنا ہے، ایک دروازے سے دوسرے دروازہ، تو وہ ان لوگوں کو وہاں سے جیسے گزرنا پڑتا تھا کوئی بھی پانی وانی لانے کے لیے کچھ بھی. This ayah was revealed before alcohol consumption was completely prohibited. یہ آیت نازل ہوئی ہے جبکہ شراب کی پوری جو ممانعت کی جو آیت ہے اس سے پہلے. As evident by the hadith that we mentioned in Surah Al-Baqarah. یہ سورہ بقرہ کے اندر یہ ایک ثبوت ہے کہ جو وہ حدیث اس میں مطلب مینشن کیا گیا ہے، جنہیں اس کا ذکر کیا گیا ہے. When we explained Allah's statement کہ جب اللہ کا یہ آیت کو جب ایکسپلین کیا گیا سورہ بقرہ آیت نمبر 219. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ. They ask you about alcoholic drink and gambling. یہ پوچھتے ہیں آپ سے خمر یعنی کہ شراب اور میسر یعنی کہ جوا، اس کے بارے میں. In that hadith, the messenger of Allah recited this ayah to Umar radiyallahu anhu, who said, "O Allah, explain the ruling about khamr, intoxicants, for us in a plain manner." کہ حضرت عمر جو ہے رضی اللہ عنہ وہ اللہ سے یہ دعا مانگا کر رہے تھے کہ یا اللہ ہم کو خمر یعنی کہ شراب کے تعلق سے بہت ہی صاف ستھرے انداز میں اس کا کیا حکم ہے وہ ہم کو بتا دے، تو ایکسپلین کر دے. When this آیا یعنی جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں سورہ نساء کی 43 نمبر کی آیت، تو جب یہ آیت آئی نازل ہوئی، when this ayah was revealed, the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم recited it to Umar رضی اللہ عنہ. تو انہوں نے رسول اللہ نے حضرت عمر کو یہ آیت تلاوت کر کے سنائی. Who still said, اس کے باوجود بھی حضرت عمر نے کہا، او اللہ explain the ruling about khamr, intoxicants for us in a plain manner. یا اللہ ہم کو تو بیان کر دے جو بھی حکم ہے شراب کے تعلق سے بہت ہی سیدھے سادے مطلب طریقے سے. After that they would not drink alcohol close to the time of prayer. اس کے بعد ان لوگوں نے نماز کا ٹائم جب قریب آ رہا ہے تو پھر شراب نہیں پیتے تھے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ابھی تھوڑے وقفے کے بعد ان کو نماز کے لیے جانا ہے. تو اب ان لوگ کیا کرتے تھے کہ اس سے مطلب جیسے ذرا ٹائم سے پہلے اوائڈ کرتے تھے کہ نہیں شراب پی، کیونکہ ابھی آیا نہیں نا حکم ممانعت کا. when Allah statement یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اب یہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور پھر 91 کا بھی ایک چھوٹا حصہ خالی مطلب ان لوگوں نے یہاں پر دیے کوٹ کرے. تو یہ سورہ مائدہ جو ہے 5 نمبر کی سورہ، اس کی آیت نمبر 90 ہے اور 91 کا چھوٹا سا ایک تھوڑا سا ہی انہوں نے مطلب یہاں دیا ہوا ہے. او یو ہو بلیو، اے ایمان والو، alcoholic drinks, gambling, al-ansab and al-azlam are an abomination of shaitan's handiwork. کہ اے ایمان والو شراب جو ہے، جوا جو ہے، اور پھر وہی جو لاٹری سسٹم اور پھر وہ جو ان لوگ مطلب کرتے ہیں نا، تو وہ جو تیر ڈال کے اور ویسا سب، تو وہ سب چیزیں جو ہے اس سب کا سب شیطان جو ہے اس کا یعنی کہ مطلب کام ہے. یہ شیطان ہے جو تم کو یہ سب بتا رہا ہے، یعنی گندی چیزیں ہیں. سو اوائڈ دیٹ ان آرڈر دیٹ یو مے بی سکسیسفل. تو اس کو تم اوائڈ کرو، مت کرو یہ چیز تاکہ تم فلاح پاؤ. اور آگے انٹل فہل انتم منتہون سو ول یو ناٹ دین ایبسٹین، یہاں تک وہ آیت آتی ہے 91 کی.
تو وہ دیٹ واز ریویلڈ. اور یہ جو اللہ نے بولا نا سو ول یو ناٹ دین ایبسٹین, تو کیا پھر بھی نہیں رکو گے تم؟ تو حضرت عمر جو ہے رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا وی ایبسٹین وی ایبسٹین, ہم رکیں گے ہم رکیں گے. In another narration when the ayah in Surah An-Nisa was revealed, اور ایک اور ہے جو روایت اس کے اندر کہا گیا کہ سورہ نساء جب نازل ہوئی تو اس کی یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلمون ما تقولون, جو ابھی ہم پڑھ رہے 43 نمبر کی. O you who believe, اے ایمان والو, do not approach salah while you are in a drunken state until you know what you are saying. کہ اے ایمان والو نماز کے قریب بھی مت جاؤ اگر تم نے شراب پیا ہوا ہے اور تم نشے کی حالت میں ہو, جب تک کہ تمہیں یہ سمجھ نہ آئے کہ تم کیا کہہ رہے ہو. At the time of prayer, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam would have someone proclaim, let not any drunk approach the prayer. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نہ کسی کو یہ اعلان کرنے کو بولتے تھے کہ جو بھی شراب پیا ہوا ہے وہ نماز کے قریب نہ آئے. دس از دا ورڈنگ کلیکٹڈ بائی ابو داؤد. ابو داؤد جو ہے ان کی اس میں یہ ورڈنگس ہے. کازز آف اٹس ریویلیشن, اس کی وحی کی وجوہات. ابن ابی حاتم has recorded some reports about the incident of its revelation, کہ اس کے مطلب نازل ہونے کا, یعنی جو بھی اس وقت کوئی واردات ہوئی ہے اس کی وہ یہاں پر ریکارڈ کی ہے. سعد said 4 آیت were revealed concerning me, کہ میرے تعلق سے 4 آیتیں نازل ہوئی ہیں. سعد جو ہے انہوں نے کہا a man from the Ansar once made some food and invited some Muhajirin and Ansar men to it. ایک شخص انصار میں سے انہوں نے مطلب کھانا وانا بنا کے سب کو دعوت دی ہے, مہاجرین کو بھی جو مکہ سے آئے تھے اور انصار جو تھے شخص ان کو بھی جو مدینے کے تھے. And we ate and drank until we became intoxicated. تو ہم نے کھایا بھی اور ہم نے شراب بھی پی اور ہم پورے نشے میں آ گئے. We then boasted our status, اور ہم نے تب اپنے یعنی جیسے اپنے بارے میں بہت ہی بڑائیاں مارنی شروع کر دی. Then a man held a camel's bone, ایک شخص نے ایک اونٹ کی ہڈی جو ہے اس کو پکڑا, and injured Saad's nose. تو تمہاری جیسے ناک ہے نا, جیسے بڑائی مارتے ہوئے دیکھو ناک اونچی رہتی ہے, تو وہ بندے نے وہ اونٹ کی ہڈی لے کے جو سعد ہے ان کی ناک پہ مار کے وہاں انجری کر دیا, which was scarred ever since. تو وہ ایک سکار بن گیا ہمیشہ کے لیے, نشان. This occurred before الخمر was prohibited. ابھی شراب کی ممانعت کا حکم آیا نہیں تھا, تو یہ جو واردات ہوا یہ اس سے پہلے کی ہے. And Allah later revealed, اور اللہ نے بعد میں یہ نازل کیا, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. O you who believe, approach not as-salat, the prayer, when you are in a drunken state. کہ مت جاؤ نماز کے قریب بھی اگر تم نشے کی حالت میں. مسلم ریکارڈیڈ دس حدیث اینڈ دا کلیکٹرز آف دا سنن ریکارڈیڈ اٹ, یعنی مسلم اور مطلب ود دا ایکسیپشن آف ابن ماجہ, کہ ابن ماجہ نے نہیں باقی سب نے اس کو یہ حدیث کو ریکارڈ کیا. Another reason ابن ابی حاتم narrated that, ایک اور ریزن ہے یہاں پر کہ جو ابن ابی حاتم جو ہے انہوں نے اس کو مطلب اس کے راوی ہیں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ, انہوں نے کہا he said عبد الرحمن بن عوف made some food to which he invited us and served some alcohol to drink. عبد الرحمن بن عوف جو ہے انہوں نے کچھ کھانا بنوایا اور ہم کو دعوت دی اور ہمیں مطلب کھانے کے ساتھ ہم کو شراب بھی سرو کیے. When we became intoxicated, تو جب ہم نشے کی حالت میں آ گئے, and the time for prayer came, اور نماز کا وقت آ گیا. They asked someone to lead us in prayer. تو ان لوگوں نے کسی سے کہا کہ ذرا مطلب امامت کرو نماز کی, تو اس نے ریسائٹ کیا, he recited
سے یعنی وہ جو قلیہ الکافرون نا یہ وہ ہے ادھر سورے، تو اس کے اندر ان کے اندر آتا نا کہ تم جس کی بندگی کرتے ہو ہم اس کی بندگی نہیں کرتے، تو یہاں پر انہوں نے تلاوت کرتے ہوئے اس کو الٹا بول دیا، سے او ڈس بلیورز، یعنی وہی قلیہ الکافرون، آئی ڈو ناٹ ورشپ دیٹ وچ یو ورشپ بٹ وی ورشپ دیٹ وچ یو ورشپ، یہ ہے جو غلط ہے کہ ہم اس کی بندگی کرتے ہیں جس کی تم بندگی کرتے ہو. تو انہوں نے یہاں پر دیا کہ ریفر ٹو دا کریکٹ ورڈنگ آف سورہ 109 یعنی سورہ قلیہ الکافرون، اس کی ریئل ورڈنگ جا کے دیکھو تو تمہیں پتا چلے گا کہ یہ غلط ہے یہاں پہ، کیونکہ اس میں تم جس کی بندگی کرتے ہو میں اس کی بندگی نہیں کرتا، اور یہ کہ تم جس کی بندگی کرتے ہو ہم بھی اس کی بندگی کرتے، تو بول گئے نا غلط. اللہ دین ریویل، پھر اللہ نے یہ آیت نازل کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون. O you who believe, do not approach salah when you are in a drunken state until you know what you are saying. او ایمان والو مت جاؤ نماز کے قریب بھی نشے کی حالت میں جب تک کہ تمہیں یہ سمجھ نہ آئے کہ تم کیا کہہ رہے ہو. اور پھر اس کے بعد دس از دا نریشن کلیکٹڈ بائی ابن ابی حاتم اینڈ الترمذی. اللہ اسٹیٹمنٹ حتی تعلموا ما تقولون until you know what you are saying، جب تک کہ تمہیں یہ سمجھ نہ آئے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، is the best description، سب سے بہت ہی بہترین اس چیز کو بیان کیا ہوا ہے یہ آیت کا جو حصہ ہے نا. for when one is intoxicated، کیونکہ جب بھی کوئی شراب کی نشے کی حالت میں ہو، that is when he does not know the meaning of what he is saying، اور اسے یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کا مطلب بھی نہیں سمجھ رہا ہے وہ. When a person is drunk, he makes obvious mistakes in the recitation and will not be able to be humble during the prayer. جب بھی بندہ شراب کے نشے میں ہوگا وہ بہت ہی نمایاں غلطیاں کرے گا، اور اس کی جو بھی تلاوت وہ کر رہا ہے اس میں، اور پھر جو نماز کے اندر تم کو خشوع کی ضرورت ہے ہمبل ہونے کی وہ بھی نہیں کرے گا. امام احمد ریکارڈڈ that Anas رضی اللہ عنہ said that the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said اذا نعس احدکم وهو يصلي فلينصرف فلينم حتى يعلم ما يقول. If one feels sleepy while he is praying، اگر وہ نماز پڑھتے ہوئے کوئی نیند میں ایک دم آ جائے، یعنی بہت اس کو نیند کا غلبہ ہو جائے، let him sleep for a while، تو اس کو اچھا ہے بہتر ہے وہ سو جائے تھوڑا، so that he knows the meaning of what he is saying، تاکہ اسے سمجھ آئے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کا مطلب اس کو سمجھ میں آئے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. This was also recorded by البخاری and النسائی، تو یہ البخاری اور النسائی دونوں میں یہ ریکارڈڈ ہے، درج ہے. In some of the narrations of this hadith، the messenger of Allah said، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فَلَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبَّ نَفْسَهُ، for he might want to ask for forgiveness but instead curses himself، یعنی اس کو ہو سکتا ہے کہ اس کو مطلب اپنے لیے استغفار کرنا تھا یا وہ اللہ سے معافی طلب کر رہا تھا، تو اس کے بجائے وہ اب اپنے اوپر یعنی کہ لعنت کر رہا ہے، کرس کر رہا ہے. اللہ said وَلَا جُنُوبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، nor while junub یعنی sexually impure except while passing through until you bathe your entire body، کہ اگر تم ناپاک ہو جنسی تعلق کی وجہ سے تو تم وہاں سے صرف گزر ہی سکتے ہو بس، اور تم جب تک کہ پاک نہیں ہوتے پورا غسل لے کے پورے باڈی کا غسل. ابن ابی حاتم ریکارڈڈ that ابن عباس رضی اللہ عنہما said that Allah's statement means do not enter the masjid when you are junub، کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ
مسجد میں داخل مت ہو اگر تم جنوب کی حالت میں ہو, unless you are just passing by, سوائے اس کے کہ اگر وہاں سے تم کو گزر بسر کرنا ہے تو گزر جاؤ وہاں سے, in which case you pass through without sitting down, کہ تم وہاں سے صرف گزر جاتے ہو لیکن تم وہاں بیٹھو گے نہیں. ابن ابی حاتم said that similar is reported from Abdullah bin Mas'ud, Anas, Abu Ubaidah, Sa'id bin al-Musayyib, Abu ad-Duha, Ata, Mujahid, Masruq, Ibrahim al-Nakhai, Zaid bin Aslam, Abu Malik, Amr bin Dinar, Al-Hakam bin Utayba, Ikrima, Al-Hasan al-Basri, Yahya bin Sa'id al-Ansari, Ibn Shihab and Qatada. یہ سب کی یہی رائے ہے. Ibn Jarir recorded that Yazid bin Abi Habib commented on Allah's statement کہ اللہ کی آیت کا یہ جو ہے وَلَا جُنُوبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ, nor while جنوب یعنی sexually impure except while passing through, تو اگر تم مطلب جنسی تعلق کی وجہ سے ناپاک ہو, جنوب ہو, تو پھر تم صرف وہاں سے تم گزر سکتے ہو. When some men from the Ansar whose doors literally opened into the masjid, تو کچھ انصاری لوگ جو تھے مدینے کے, ان کے دروازے جو تھے وہ کھلتے ہی مسجد میں تھے, اور they were sexually impure, اور اگر وہ جنوب تھے and they did not have water, ان کے پاس پانی نہیں تھا, their only way to get water was to pass through the masjid, اور ان کا جو پانی لانے کے لیے ان کے پاس صرف ایک ہی ذریعہ تھا کہ وہ مسجد میں سے گزریں. سو اللہ سینڈ ڈاؤن, اسی لیے اللہ نے یہ آیت کے اندر کا جو حصہ ہے وَلَا جُنُوبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلًا, while جنوب sexually impure except while passing through, کہ اگر تم جنوب کی حالت میں ہو تو صرف وہاں سے تم کراس کر سکتے ہو, عابری, pass through. What supports this statement by Yazid bin Abi Habib, may Allah have mercy upon him, is Al-Bukhari's report in his Sahih that the Messenger of Allah said, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam نے کہا, سدو کل خوخت فی المسجد الا خوخت ابی بکر, close all the small doors in this masjid except that of Abu Bakr, بند کر دو سارے چھوٹے دروازے جو اس مسجد میں کھلتے ہیں سوائے حضرت ابو بکر مطلب رضی اللہ عنہ ان کے دروازے کے, کیونکہ this is what the prophet commanded at the end of his life, ان کی زندگی کا جو آخری وقت تھا تب انہوں نے یہ حکم کیا تھا, knowing that Abu Bakr رضی اللہ عنہ will be the Khalifa after him, وہ یہ جانتے تھے کہ ان کے بعد جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے وہ خلیفہ بنیں گے, and that he would need to enter the masjid on numerous occasions to manage the important affairs of the Muslims, اور وہ یہ جانتے تھے کہ ان کو مسجد میں کئی بار داخل ہونا پڑے گا, جو بھی مسلمانوں کے تعلق سے جو بھی خاص جو بھی معاملات ہیں اس کے لیے. Yet the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam commanded that all the small doors that open into the masjid be closed except Abu Bakr's door, سوائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دروازے کے, باقی کے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے دروازے تھے دوسرے انصاری لوگوں کے اس کو بند کرنے کے لیے کہا. Some of the Sunan compilers recorded the Prophet saying that only Ali's door should remain open, کہ کچھ جو ہیں جنہوں نے سنن جو مطلب جمع کیے ہیں ریکارڈ کیے تو انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے دروازے کے لیے بھی کہا کہ وہ بھی کھلا رہنے دو, بٹ دس از این ایرر, مگر یہ شاید غلطی ہے. واٹ از ان دا صحیح از واٹ از کریکٹ, تو صحیح بخاری میں جو ہے وہ مطلب صحیح بالکل. ان ہز صحیح مسلم ریکارڈڈ دیٹ عائشہ رضی اللہ عنہا سیڈ, صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت عائشہ جو ہے انہوں نے کہا, دا میسنجر آف اللہ سیڈ ٹو می, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا, ناولینی الخمرۃ من المسجد, برنگ می دا گارمنٹ فرام دا مسجد, یعنی مسجد میں سے میرے لیے مطلب انہوں نے کوئی بھی چیز وہاں سے منگوائی یعنی کپڑے کی. ان کا لباس تھا کیا تھا, آئی سیڈ آئی ایم ہیونگ مائی پیریڈ, تو حضرت عائشہ نے کہا کہ مطلب میرا جو منتھلی کورس کا ٹائم ہے پیریڈ وہ ہے. ہی سیڈ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ان حیضتک لیست فی یدک, یور پیریڈ از ناٹ ان یور ہینڈ,
तुम्हारा जो माहवारी का जो है वो तुम्हारे हाथों में नहीं है. Muslim also collected a similar narration from Abu Huraira. और सही मुस्लिम के अंदर एक और भी है मतलब हदीस जो कि अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से आ रही है. This hadith indicates that the woman is allowed to pass through the masjid during menses or postnatal bleeding and Allah knows best. तो ये उसमें हदीस में है कि एक औरत जो है वो गुजर सकती है मस्जिद से अपनी माहवारी उसकी मेंसेस पीरियड के टाइम पे, और या फिर उसका जो भी मतलब उसकी डिलीवरी हुई है अगर, तो उसके बाद के जो भी उसके मतलब जो उसमें जो ब्लीडिंग होती है तो वो दौर में भी, और अल्लाह बेहतर जानता है. डिस्क्रिप्शन ऑफ तयम्मुम. अल्लाह से यानी तयम्मुम का मतलब जो उसका सही मतलब बयान. अल्लाह सेड वइन कुंतुम मर्दा औ अला सफरिन औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गायति औ लामस्तुमुन निसा फलम तजिदु मा फतयम्ममू सईदन तय्यबन. एंड इफ यू आर इल, और अगर तुम मरीज हो और ऑन अ जर्नी तुम सफर पे हो, यानी अगर तुम सफर पे भी हो और वन ऑफ यू कम्स फ्रॉम गायत यानी टॉयलेट, अगर तुम वहां से आ रहे हो अपनी हाजत पूरी करके, और फ्रॉम लमस तुम टचिंग विमेन, तो टचिंग वर्ड लमस तुम जो है वो टचिंग, मगर टचिंग यहाँ पर सिर्फ टचिंग नहीं है, वो है कि पूरा जो भी मतलब ताल्लुक होता है. बट यू डू नॉट फाइंड वाटर, लेकिन अब तुमको पानी नहीं मिल रहा है. देन परफॉर्म तयम्मुम विद क्लीन अर्थ, तो साफ पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो. एज फॉर द टाइप ऑफ इलनेस विच वुड अलाउ तयम्मुम, और रही बीमारी या मरीज की बात जिसमें उसको इजाजत है वो तयम्मुम करे. इट इज एन इलनेस दैट वन fears would be aggravated by using water. यानी ये ऐसी जो इंसान मरीज होता है बीमार होता है उसमें उसको ये डर होता है कि पानी का इस्तेमाल करने से कहीं उसकी बीमारी और बढ़ न जाए. विच कुड बी detrimental to a part of the body, हो सकता है उसके जिस्म के किसी हिस्से के लिए वो नुकसानदेह हो, और when doing so would prolong an illness, और अगर वो ऐसा करता है तो हो सकता है कि उसकी बीमारी जो है वो लंबी चलती है. Some scholars said, कुछ उलमाओं का ये कहना है that any type of illness warrants tayammum, चाहे कोई भी मतलब बीमारी हो, कोई भी मरज हो, उसके लिए तयम्मुम कहा गया because of the general indications of the ayah. उसमें यानी आयत के अंदर वो एक जनरल बोला गया है. औ अला सफरिन, और ऑन अ जर्नी, या फिर तुम सफर पे हो. एज फॉर ट्रेवलिंग ऑन अ जर्नी इट इज नोन रिगार्डलेस ऑफ इट्स लेंथ, और तुम्हें अगर तुम सफर पे हो तो ये उसकी यानी सफर की कितनी लंबाई है या कितनी दूर है वो, या छोटा सफर है या बड़ा सफर है, वो बात नहीं है. तुम सफर पे हो तो बस वो सफर की बात है. अल्लाह देन सेड औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गायत, और आते हो तुम कहीं से गायत से यानी कि टॉयलेट से, और कम्स फ्रॉम द गायत, एंड गायत इज लिटरली द फ्लैट लैंड, एंड दिस पार्ट ऑफ द आया रिफर्स टू द माइनर इम्प्योरिटी. तो इसको माइनर इम्प्योरिटी कहा गया है कि एक प्लेन जमीन, और इंसान जैसे मतलब जाके वहां पर अपनी हाजत पूरी करके आए तो वो उसको बोला गया है कि वो छोटी नापाकी है. अल्लाह देन सेड औ लामस्तुमुन निसा, और यू लमस्तुम विमेन, which was recited lamastum and lamastum, referring to a sexual intercourse. यानी जो ये वर्ड है लमस्तुम औरतों के साथ, तो इसका मतलब वही आ गया कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स है यानी कि उस दवाजी ताल्लुक. फॉर इंस्टेंस अल्लाह सेड इन अनदर आया, एक और आयत है जिसमें अल्लाह ने कहा, और वो सूरह बकरा की आयत नंबर 237 है. व इन तल्लक़तुमुहुन्ना मिन क़ब्ल अन तमस्सुहुन्ना वक़द फ़रज़तुम लहुन्ना फ़रीज़तन फ़निस्फ़ु मा फ़रज़तुम, एंड इफ यू डिवोर्स देम बिफोर यू हैव टच्ड देम, और अगर तुम उन्हें तलाक देते हो इससे पहले पहले कि तुमने उनको छुआ है, यानी तुमने उनको नहीं टच किया और उनको तलाक दी, एंड यू हैव अपॉइंटेड unto them the dowry, और तुमने उनकी एक मेहर जो डाउरी है वो तय कर दी थी,
then pay half of that. تو اب اس کو آدھا اس کو پے کرو. پھر ایک اور ہے سورہ نمبر 33. سورہ نمبر 33 سورہ الاحزاب ہے, آیت نمبر 49. یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا. او یو who believe, اے ایمان والو, when you marry believing women, تو جب تم نکاح کرتے ہو مومنہ سے, and then divorce them before you have touched them, اس کے بعد تم ان کو طلاق اگر دے دیتے ہو اور تم نے ان کو چھوا نہیں ہے, no idda period of waiting have you to count in respect of them. تو ان کے لیے تم کو عدت کی جو مطلب وہ ہے ٹائم یعنی پیریڈ جو ہے اس کا عدت کا, اس کو تم کو گننے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس میں بھی ورڈ وہی آتا ہے نا, دیکھو تمسہن. ابن ابی حاتم ریکارڈڈ دیٹ ابن عباس رضی اللہ عنہما said that Allah statement کہ اللہ کی آیت او لامستم النساء اور لمستم النساء refers to sexual intercourse, یعنی وہ ازدواجی تعلق کی ہی بات ہے, خالی ٹچ کرنے کی بات نہیں ہے. It was reported that حضرت علی رضی اللہ عنہ, عبی بن کعب, مجاہد, طاؤس, الحسن, عبید بن عمیر, سعید بن جبیر, الشعبی, قتادہ and مقاتل بن حیان said similarly رضی اللہ عنہم. تو یہ سب نے بھی برابر یہی کہا ہے. اللہ said فَلَمْ تَجِدُوا مَا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا, but you do not find water, then perform tayammum with clean earth. اور اگر تمہیں پانی نہ ملے تو تم صاف مطلب پاک مٹی سے تیمم کرو. In the two Sahihs, it is recorded that Imran bin Hussein said, دونوں ہی صحیح کے اندر ہے یہ کہ عمران بن حسین جو انہوں نے کہا Allah's messenger saw a person sitting away from the people and not praying with them, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے دور اور وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے. انہوں نے پوچھا اسے, ہی asked him, یا فلان ما منعک ان تصلی مع القوم الست برجل مسلم, او so and so, what prevented you from offering the prayer with the people, are not you Muslim? تمہیں کس چیز نے روکا ہے نماز سے, تو تم مسلم نہیں ہو کیا؟ He replied, yes, میں مسلم ہوں. O Allah's messenger, یا رسول اللہ, I am junub and there is no water, اور میں جنوب ہوں, میرے لیے پانی نہیں ہے. The Prophet said, علیک بالصعید فإنہ یکفک, perform tayammum with clean earth and that will be sufficient for you. تو جاؤ تیمم کرو پاک مٹی سے اور وہ تمہارے لیے کافی ہے. The linguistic meaning of tayammum is to intend, یعنی کہ جیسے کہ اگر اس کا ایسا میننگ نکالیں گے کہ جو ایک زبان جو ہے لینگویج, اس میں تم اگر اس کا میننگ نکالتے ہو تیمم کا, تو وہ یعنی کہ ایک تم یعنی نیت کرتے ہو, انٹینڈ کرتے ہو. ایز عرب سے, عرب لوگ اکثر ایسا کہتے ہیں, میں اللہ تیممک ڈائریکٹ ایٹ یو ہز کیئر, یعنی اللہ اپنا کیئر جو ہے تمہاری طرف کرے. کلین ارتھ مینس ڈسٹ, کوئی بھی مٹی مگر پاک. In his Sahih, Muslim recorded that Hudhaifa bin al-Yaman said that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. We were given preference over people in three things. کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم کو تین چیزوں میں دوسرے لوگوں کے اوپر ترجیح یعنی کہ مطلب پریفرنس دی گئی, اور وہ کیا ہے؟ نمبر 1 our lines in prayer, جو ہم صف بناتے ہیں نا نماز میں,
were arranged in rows to resemble the rows of the angels. ہم کو صفے بنانے کے لیے مطلب حکم ہوا جیسے کہ فرشتوں کی جو صفے ہیں ان سے وہ ملتی جلتی ہوتی ہے. پھر سیکنڈ جو پوائنٹ ہے all of the earth was made a masjid for us. پوری کی پوری زمین ہمارے لیے مسجد بنا دی گئی. پھر تیسرا پوائنٹ ہے its dust was made clean for us when there is no water. اور اس کی مٹی ہمارے لیے پاک کر دی گئی جب پانی نہ ملے. The messenger mentioned the favor of making dust a purifier for us. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطلب ذکر کیا کہ مٹی کو کہ ہمارے لیے جو ہم کو پاک کرنے والا جو بنایا گیا وہ ہمارے لیے ایک فیور ہے. And if there were any other substance to replace it for tayammum, he would have mentioned it. اور اگر تیمم کے لیے کوئی اور چیز کی ضرورت ہوتی تو پھر اللہ اس کا ذکر نہیں کرتا اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بولتے. امام احمد the collectors of Sunan with the exception of Ibn Majah recorded that Abu Zar radiyallahu anhu said that the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said as-sa'idu at-tayyibu tahurul muslim wa illam yajid al-ma' ashra hijaj فَإِذَا وَجَدَهُ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا clean earth is pure for the Muslim. پاک مٹی جو ہے صاف ستھری وہ پاک ہے مسلمان کے لیے. even if he does not find water for 10 years. اگر اس کو 10 سال تک بھی پانی نہ ملے تو وہ 10 سال تک اپنے آپ کو اس پاک کلین مٹی سے اپنے آپ کو پاک کر سکتا ہے. when he finds water اور جب اس کو پانی ملے let him use it for his skin. تو وہ اپنے یعنی پہلے پینے کے لیے مطلب لے for this is better یعنی پہلے پینے کے لیے پھر وضو کے لیے نہانے کے لیے. پیاس پہلے بجھانا امپورٹنٹ ہے نا.